السلام علیکم۔ سیاہ گلاب چوتھی قسط۔ ان کے مڈل کے امتحان چل رہے تھے اور سوہا کو تو مفت کا ٹیوٹر ہاتھ آ گیا تھا۔ اس اتفاق کہیں یا قسمت کی ستم ظریفی کہ سوہا اور فارس کے سبجیکٹ بھی ایک ہی تھے۔ ویمپائر یونیورسٹی کا نظام انسانوں کی یونیورسٹی سے الگ ہوتا ہے۔ دوسرا، ویمپائر کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، تو ان کی یونیورسٹیز بھی محدود ہی تھی۔ کچھ ویمپائر جنہوں نے کوئی خاص پڑھائی کرنی ہوتی تھی جیسے میڈیسن یا انجینئرنگ، تو وہ اپنی شناخت چھپا کر انسانوں کی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے تھے، مگر اس کے لیے ان کو ایک خاص دوا کی ضرورت پڑتی تھی جس سے وہ انسانوں کی خوشبو سے متاثر ہو کر ان پر حملہ نہ کرتے، کیونکہ تقریباً 70 سال پہلے شکاریوں اور ویمپائر کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ کسی انسان کا خون نہیں پیے گے اور اس کے بدلے میں شکاری کسی ویمپائر کو قتل نہیں کرے گے۔ اسی معاہدے کی بنا پر ویمپائرز کی سوسائٹی میں انسان کا خون پینا یا اسے ویمپائر بنانا قانونی جرم تھا، جس کی بڑی سے بڑی سزا یہ تھی کہ جرم کرنے والے کو خود شکاریوں کو دے دیا جاتا تھا، جہاں اس کی موت کی سزا دی جاتی تھی۔ ہر ویمپائر کو ویمپائر یونیورسٹی سے اپنی 6 سالہ اعلیٰ تعلیم مکمل کرنی ہوتی تھی۔ اگر ان کو کوئی خاص یونیورسٹی جانا ہوتا تو یہ تعلیم 2 سالہ ہوتی، جو انسانی کی دنیا میں انٹرمیڈیٹ کی ڈگری کی حیثیت رکھتی تھی۔ اگر کسی نے یہ پڑھائی نہیں کی تھی تو اس کو انسانوں کی اسپیشل پڑھائی کے بعد ان 2 سالوں کی پڑھائی کو مکمل کرنا ہوتا تھا، جیسے فارس کر رہا تھا۔ فارس مجھے ذرا یہ کانسیپٹ تو سمجھانا، وہ حسب معمول اس کے سامنے اپنی کتاب رکھتے ہوئے بولی۔ فارس کی عادت اکیلے پڑھائی کرنے کی تھی۔ اس کی پرانی یونیورسٹی میں بھی خطرے کی بنا پر اس نے زیادہ لوگوں سے سلام دعا نہیں رکھی تھی۔ اس نے لندن کی یونیورسٹی سے کیمسٹری میں ماسٹر تک پڑھائی کی تھی۔ وہ ایک کیمیا دان بننا چاہتا تھا، مگر چھوٹی عمر میں ذمہ داری کی وجہ سے وہ جانتا تھا کہ وہ اپنا پورا شوق نہیں پورا کر سکتا، اس لیے صرف پڑھائی اپنی مرضی سے کی تھی، کام وہ اپنے اسٹیٹ کے لیے ہی کرتا تھا۔ اب جو 2 سالہ پڑھائی جو اس نے ویمپائر کی یونیورسٹی میں پوری نہیں کی تھی، وہ فرسٹ ڈریکولا یونیورسٹی سے پوری کر رہا تھا۔ پرانی یونیورسٹی میں وہ مغرور اور امیر زیادہ مشہور تھا، یہاں بھی وہ اپنی یہی شہرت چاہتا تھا تاکہ سب اس کے ساتھ ایک حد تک رہے، مگر اس لڑکی کو حدود کا مطلب نہیں سمجھ آتا تھا۔ پرسنل اسپیس کی تو اس کو ڈیفینیشن بھی نہیں معلوم تھی۔ سوہا کے لیے تو پوری دنیا اس کی سلطنت تھی اور وہ اس کی شہزادی تھی، جہاں چاہتی بیٹھتی، جس سے چاہتی بات کرتی۔ اس کے خاندان کو دیکھا جائے تو وہ ایسا سمجھنے پر حق بجانب تھی۔ کون سا کانسیپٹ؟ اس نے اکنامکس کی کتاب پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ اس کو معلوم تھا کہ جب تک اس کے من کی مراد پوری نہیں کر دیتا، اس ڈھیٹ نے اس کے پیچھے نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ اس کو یہ کانسیپٹ سمجھا ہی دیا جائے۔ ویسے تمہیں اکنامکس سمجھ نہیں آتی تو اتنا مشکل سبجیکٹ سلیکٹ ہی کیوں کیا؟ وہ کتاب بند کر کے تن کر پوچھا۔ میں نے نہیں، ادا نے چوز کیے تھے، انہوں نے ہی کہا کہ میرے مستقبل میں یہ سبجیکٹ میرے لیے فائدہ مند ہوگے۔ اس نے کندھے اچکا کر اپنی ازلی لاپرواہی سے جواب دیا۔ سوہان سالار نے؟ فارس نے ایسے پوچھا جیسے اس کے منہ میں کوئی کڑوی گولی رکھتی ہو۔ جی انہوں نے ہی۔ اس نے اپنے بیگ سے اسٹیشنری کا پاؤچ نکالتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، ایسا کیا بننا ہے تم نے؟ اس نے اپنی کہانی میز پر رکھی اور اپنا چہرہ اپنی مٹھی پر رکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جو تم نے بننا ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر معنی خیزی سے جواب دیا۔ کیمسٹ؟ اس نے پزل ہو کر پوچھا۔ سوہا اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سر کو پیچھے کی طرف ڈال کر ایسی ہنستی تھی کہ اس کے بھورے بال ذرا ذرا زمین کو چھونے لگتے تھے۔ فارس کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ اس کی ادا کو دیکھ کر گلابی ہوا تھا۔ اس پر اس کو ادراک ہوا تھا کہ یہ سامنے بیٹھی لڑکی خوبصورت تھی۔ پھر ہنسنے کے بعد اس نے مسکرا کر اپنی آنکھوں کے کونے سے آنسو صاف کیے۔ سچ میں اچھا مذاق کرتے ہو، تم شاید بھول رہے ہو کہ میرا نام سوہا سالار ہے اور میں اپنے خاندان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پڑی ہیرے کی انگوٹھی کو اس کے سامنے لہرایا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے مستقبل میں کیا اور کس کی بننا تھا۔ میں نے تو ملکہ بننا ہے، اس لیے پڑھائی ضروری ہے، تاکہ جو ہماری ایک غلطی کی منتظر کونسل ہے، اس کے سامنے آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کر سکو۔ اس نے اب کی بار سنجیدگی سے جواب دیا۔ فارس نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ کونسل کو جانتا تھا، اس کا مقصد ہی ویمپائر کے طاقتور خاندانوں کی طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ طاقتور خاندان کہیں پھر سے اقتدار میں نہ آ جائے۔ تو پڑھو گی تو ایسا کر پاؤ گی نا، ورنہ
कहते हुए भी चोट कर गया, मगर वो बुरा मानने के बजाय मुस्कुरा दी। मैं स्ट्रेट स्मार्ट हूँ, मुझे मालूम है कि कहाँ क्या बात करनी है, बशर्ते तुम्हें कोई इग्नोर ना करे। वो भी मुस्कुराकर शरारत से बोलता गया तो वो भी मुस्कुरा दी। चलो फिर समझाओ। इसने किताब इसके सामने लहराई तो वो भी मुस्कुराकर सर झटक कर इसको कॉन्सेप्ट समझाने लग गया। देखते ही देखते मिडल ऐसे गुजर गए कि पता ही नहीं चला। सुहा के इम्तिहान इस बार पहले और तवक्के से ज़्यादा अच्छे गुजरे थे और इन्हें छुट्टियों के बाद अपना ग्रुप असाइनमेंट जमा करवाना था, इसलिए इन दोनों को छुट्टियों में भी राब्ते में रहना था। न जाने क्यों ये सोच कर फारिस को इतना बुरा नहीं लगा था जितना लगना चाहिए था। आखिर को वो उसकी दुश्मनों की बेटी थी। ये सर्दियों के खनकी लिए हुए दिन थे। शाम होते ही दिल में अजीब सी सोगवारी का डेरा बनाकर बैठ जाती थी। सुहा भी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी सोगवारी का शिकार हुई थी। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी, मगर न जाने क्यों एक अजीब सा एहसास चारों ओर घेरे डालकर बैठा हुआ था। ऐसे जैसे आप घर से बाहर निकले हो और आपको महसूस हो कि शायद आप कुछ भूल गए हैं, मगर दर हकीकत आप कुछ भूले ना हो, मगर ये एहसास आपका पीछा नहीं छोड़े। यही एहसास सुहा के साथ था। शायद अदा सुहान की गैर मौजूदगी की वजह से ऐसा हो रहा था। इसको 2 दिन हुए थे आए हुए और अदा अभी तक शिकार से वापस नहीं आए थे। ताया अब्बा, अब अदा ने कब आना था? वो इनके गले में बाहें डालकर लाड से बोली। इसके अपने 2 भाई भी थे, मगर जो ताल्लुक़ इसका सुहान के साथ था वो किसी और के साथ नहीं था। शिकार के बाद इसने एक मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था, वरना तुम्हें मालूम है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो हमेशा तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारे पास होता है। उन्होंने इसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से चमकारते हुए जवाब दिया। वो अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अपने ताया के करीब थी, बल्कि वो और सुहान ही वजह थे कि वो इतना बिगड़ी हुई थी। इसकी हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करना इन दोनों का फ़र्ज़ था। इनकी बात पर वो मायूस होकर इनके सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई और पैंट की जेब से आईपॉड निकालकर कानों में लगाने लगी तो ताया की बात सुनकर रुक गई। मैंने सुना है कि हमारी बेटी आजकल पढ़ाई में खूब दिल लगा रही है। ताहिर बता रहा था कि मिडल के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे दिए हैं और असाइनमेंट की प्रोग्रेस भी अच्छी है। पहले तो आपकी ऐसी तारीफ़ सुनने को नहीं मिली। बज़ाहिर इनका लहजा खुशगवार था, मगर इनके लहजे में कुछ और भी था जिसने सुहा को ठटकने पर मजबूर कर दिया था। इसने इनके मुस्कुराते हुए लब देखे, फिर गौर से इनकी आंखें देखी। वो जब से आई थी ताया अब्बा इसको थोड़े चुप चुप लगे थे, मगर इसने घर आने की खुशी में इतना ख़ास नोटिस नहीं किया। मगर अब इनकी तरफ देखने से इसको महसूस हुआ जैसे वो इससे किसी बात पर नाराज़ हो। इसने जहन में अपने जुर्मों की लिस्ट दोहराई। इससे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि ताया से नाराज़ होते। इसने ये सोचकर सर झटका, हाँ इस बार मैंने मेहनत भी बहुत की थी। इस बार तो मुझे मुफ्त का ट्यूटर भी। एकदम बोलते बोलते किसी इदराक के तहत रुक गए। इसने आंखें सिकोड़ कर ताया को देखा। वो जानती थी कि वो उनकी लाडली थी, मगर कुछ ऐसी बातें थी जहाँ वो सख्ती कर जाते थे। ओह, इसने होंठ सिकोड़े, आप फारिस की वजह से मुझसे नाराज़ हैं। आप फ़िक्र मत करें, वो सिर्फ मेरा पार्टनर है। आपको अपनी सुहा का पता नहीं है क्या? वो दुश्मनों को भी ऐसे उंगलियों पर नचाती है। इसने उंगली घुमाकर इनको जवाब दिया तो इनके तने हुए असाब थोड़े ढीले पड़े। मगर आपको याद रखना चाहिए कि दुश्मनों से दोस्ती अच्छी नहीं, ख़ास तौर पर फारिस मीर जैसे इंसान से। इनके लहजे में इस लड़के के लिए इतनी नफ़रत थी कि वो एक पल के लिए दंग रह गई। इसको फारिस के अल्फाज याद आए तो न जाने क्यों उसको ऐसा लगा कि इसके दिल में किसी ने सुई चुभ दी हो। इसने एक पल के लिए मुट्ठी बंद करके दिल पर हाथ रखा और अपने ताया को देखा। इतनी दुश्मनी क्यों ताया? इसको आज तक इन दुश्मनियों की वजह समझ नहीं आती थी। इसके बाप और दादा ने मिलकर तुम्हारे बाप और मेरे भाई को मारा था। मैं कैसे भूल जाऊँ ये? इनकी बात पर सुहा एक पल के लिए चुप हो गई। वो बचपन से सुनती आई थी कि इलेक्शन के दौरान कैसे इसके बाबा को रास्ते से हटाने के लिए मीरों ने इनका एक्सीडेंट करवा दिया था। मगर ये बात इतनी पुरानी हो गई थी कि इसके दिल में कोई कदूरत, कोई तलखी नहीं थी। इसको सबसे इतनी मोहब्बत मिली थी कि इसके दिल में कभी कोई कमी, कोई तशनगी जगह नहीं बना पाई थी। तो अब इसके बाबा और दादा भी इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर ये दुश्मनी जारी रखने का क्या फ़ायदा? वह तजाजन बोली। वो तलखी से मुस्कुरा दिए। कल को वो फारिस मीर सुहान के सामने खड़ा होगा तो तुम्हारे ख़्याल में ये रस्म नहीं निभाएगा जो इसके ख़ानदान ने शुरू की थी? यकीन जानो मेरे बेटे, विरासत में सिर्फ ज़मीन व जायदादें नहीं मिलती, दुश्मनियाँ भी मिलती हैं। इनके समझाने पर इसको फारिस के अल्फाज याद आ गए। ताया ने इसके उदास चेहरे को देखा तो नरम पड़ गई। इधर आओ मेरे पास। इनके बुलाने पर वो मुंह बनाकर इनके पास बैठ गई तो उन्होंने इसके बाजू को खींचकर इसको गले लगाया और सर पर प्यार किया। तुम क्यों दुश्मनों के लिए ख्वामख्वाह परेशान होती हो? ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं, तुम बस खुश रहा करो। उन्होंने इसका चेहरा अपनी तरफ किया तो इनका दिल रखने के लिए ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। वो दूसरे ही पल
ان کے گلے لگ کر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ایک آنسو لڑک کر گال پر گر گیا تھا۔ تھوڑی دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر بہانہ بنا کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں موبائل لے کر اس کے ہاتھ خود بخود چیٹ پر چلے گئے تھے جہاں اس کی اور فارس کی بات ہوئی تھی۔ یہ پوائنٹ ایڈ کر لینا، اس کو ہٹا لینا، اپنے ای میل چیک کرو، اس طرح کے میسیجز جس میں صرف کام کی بات ہوئی ہو، نہ حال نہ احوال۔ ان کا ان 4 مہینوں میں تقریباً دن رات کا ساتھ تھا، اور ان 4 مہینوں میں اتنی بے تکلفی کے باوجود بھی کتنے فاصلے تھے اس کے اور فارس کے درمیان۔ تم کیوں دشمنوں کے لیے خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہو؟ تایا کی بات اس کے کان میں گونجی تو اس نے سر جھٹک کر اپنا دھیان بٹانا چاہا، مگر چاہ کر بھی نہ بٹا پائی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ خود بخود فارس کو میسج کرتے گئے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سمپل سا ہائے لکھ کر بھیج دیا۔ کیا کوئی کام تھا؟ یہ اس کا سیدھا سپاٹ رپلائی تھا۔ کسی کام کے بغیر بات نہیں ہو سکتی؟ کیا ہم دوست نہیں؟ نہیں۔ دوسری طرف سے سپاٹ جواب آیا۔ سوہا کو لگا رہا تھا جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا ہوا تھا اور مسلسل اس کو بھینچے جا رہا تھا۔ اس کو کیا ہو رہا تھا اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی انگلی غیر ارادی طور پر فارس کے نام پر پھسلی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس کی انگلیاں موبائل کے کی بورڈ پر پھسلی اور اس نے اگلا پیغام لکھ کر بھیجا۔ کیا تمہاری طرف پھول لے کر آؤ دوستی کے پیغام کے ساتھ؟ وہ میسج بھیج کر ہلکا سا مسکرا دی۔ کافی دیر تک پیغام نہیں آیا۔ وہ کچھ سیکنڈز تک اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر ٹہلنے لگ گئی۔ پھر کچھ تھا جو اس کو سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ گلے میں ایسے کانٹے اگے ہوئے تھے۔ اس نے فون کو اپنے آپ سے دور کر دیا اور خود اسٹڈی ٹیبل پر جا کر کتاب کھول کر بیٹھ گئی، مگر لفظ تھے کہ جیسے اس سے روٹھے ہوئے تھے۔ دھیان کی روح ٹھہر ٹھہر کر موبائل کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا روم روم جیسے ایک سادہ سے میسج کی بپ کی آواز کا منتظر تھا، اور جیسے ہی میسج کی ٹون بجی وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنے موبائل کی طرف لپکی، اور جیسے ہی میسج کھول کر اس کے سامنے آیا تھا، ایک آنسو گر کر اسکرین کو دھندلا کر گیا تھا۔ پھر ٹپ ٹپ کر کے کتنے ہی آنسو اس کی اسکرین پر گرتے رہے۔ اس نے اپنے سامنے کھلے میسج کو دھندلی آنکھوں سے ایک بار پھر پڑھا تھا۔ پھول قبر پر لے کر آئے جاتے ہیں، دشمنوں کے گھر پر ہتھیار لے کر آتے ہیں، جب مر جاؤ تو قبر پر پھول چڑھانے آ جانا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہچکی روکی۔ وہ ایسے گھر میں رہتی تھی جن کی سماعتیں جانوروں سے بھی زیادہ تیز تھیں۔ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ وہ رو رہی تھی تو پورا گھر اس کے سر ہو جاتا اور اس سے وجہ پوچھتا رہتا۔ تم کیوں دشمنوں کے لیے خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہو؟ تایا کی بات اس کے کان میں پھر سے گونجی تو وہ روتے روتے ہنس دی۔ تایا دشمن کے لیے کیسے پریشان نہ ہوں؟ دشمن نے میری روح پر قبضہ کر لیا ہے، اب تو قبر کے پھول ہی اس قید سے رہائی دے گے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے تایا کو مخاطب کر کے کہا۔ یہ دشمنی ختم ہونی چاہیے تھی ورنہ اس کی روح فنا ہو جائے گی، وہ یہ جانتی تھی۔ وہ سرد آنکھوں والا فارس جس کی آنکھیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مسکرانے لگی تھی، جو ہار مان لیتا تھا تاکہ وہ خوش ہو جائے، جو کہتا تھا کہ وہ اس کو تنگ کرتی تھی مگر پھر اس کو کسی بات پر چلا کر خود بھی مسکرا دیتا تھا، جو بھلے کسی اکیلے گوشے میں بیٹھا ہو مگر جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی وہ سب سے پہلے کھڑے ہونے والا شخص وہی تھا، جس نے اس کو دشمنی کے باوجود کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، کبھی اس کی بے تکلفی کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا، جس کو یاد تھا کہ وہ اس کے دشمن ہیں اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ رہنا چاہیے۔ مگر وہ کیوں بھول گئی تھی؟ وہ کیوں دل لگی کرتے کرتے دل لگا بیٹھی تھی؟ فارس، اس نے ہچکی لی تھی۔